الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے بزم سرائے ظلم میں میری عروج سے فکر کو ساری بہار حشر خل چھوٹا سا پہلان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ تحفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے عرش پہ جا کے ملک عقل تھک کے گرا غشا گیا ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں ہم صرف اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لیے دنیا کو یہ پیغام بتانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ دور ہمارے قائد نے کہا تھا کہ وہ دور جس دور میں لوگ چائے کی پیالی اور تعلق پر ایمان بیچتے ہوں ہمارے قائد نے پھر دنیا میں صدائے لبیک یا رسول اللہ لگا کر دنیا کو یہ بتایا کہ نہیں ایمان بیچنے والے اور ہیں حضور کے نام پر جان دینے والے اور ہیں اور ایوانوں میں جا کر ایمان کے سودے اور ملت کے سودے اور وطن کے سودے کرنے والے اور ہیں حضور کے نعرہ مستانے پر جان دینے والے لبیک یا رسول اللہ کے نوجوان ہیں اور یہ یاد رکھنا ہمارا موازنہ کسی طور بھی ان سے نہیں ہے وہ ہم سے پوچھیں کہ اب آپ بھی مہنگائی کے لیے نکلیں گے میں نے کہا ہم غیرت کے لیے بھی نکلیں گے ایمان کے لیے بھی نکلیں گے پاکستان کے لیے بھی نکلیں گے اور اپنی قوم کے لیے بھی نکلیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جب بھی ناموس رسالت کی بات آئی سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی تحریک لبیک یا رسول اللہ نے ختم نبوت کی بات آئی سب سے پہلے تحریک لبیک یا رسول اللہ نے آواز اٹھائی اور جب ملک پاکستان کے اوپر بھارت جیسے اور باقیوں نے بات کی تو سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان نے آواز اٹھائی جب کشمیر کی بات آئی تو سب سے پہلے اور سب سے مضبوط آواز تحریک لبیک پاکستان نے اٹھائی اور جب قوم کی باری آئی تو جو نکلے تھے باہر آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے اور پھر ایک اور آئے ہیں ہم پر مسلط ہوئے ہیں کہتے ہیں ہم اپنے کپڑے بیچ کر قوم کو جناب روٹی فراہم کریں گے اور قوم کو سہولت دیں گے وہ قوم کے بچے ہوئے جناب لتڑے اور بچے ہوئے ٹاکیاں اور بچے ہوئے کپڑے بھی اتارنے پر مجبور ہیں تو پھر ہم نے جب سب کو دیکھا ایک وزیر اعظم کہتے تھے ایک ووٹ کو عزت دو وہ گھر چلے گئے بھتیجے کو جناب بھائی کو وزیر اعظم بنوا کر دوسرا جناب بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص اور وہ جناب جو نکلا وہ شاہ صاحب نے کل فرمایا ہے کہ قائد ملت زنانیہ وہ زمان پارک سے زنان پارک تک پہنچانے والا شخص وہ جناب باہر نکلا کہ میں جی جاؤں گا اور آزادی کی جنگ لڑوں گا ہم نے کہا ہو سکتا ہے قوم کی بات کرے کوئی وہ بھی جیل کی طرف رخ ہوئے میخانہ دارت پیر ماں اور وہ بھی جناب جیل کی طرف چل پڑے تو پھر آپ کو پتا ہے رہتے تو ہم ہی ہیں اور یہ یاد رکھنا اگر دین کی پناہ حسین ہے اور قوم کی پناہ دین ہے ہاں یہ یاد رکھنا قوم کو اگر پناہ دے سکتا ہے کوئی تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دے سکتا ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دے سکتا ہے وہ دین دے سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اور اسلام بھی دے سکتا ہے اسلام بھی پوچھ سکتا ہے جناب یہ دوسرا کرتا کہاں سے بنا ہے ان سے تو یہ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ دنیا کی سب سے بڑی کابینہ وزیروں اور مشیروں کی رکھ کر دنیا کے سب سے بڑے نااہل یہ ثابت ہوئے ہیں اور جو کہتے تھے قوم کو روٹی دیں گے
میں نے کہا قوم کی بیٹیاں جناب اپنی عزتیں بیچ کر روٹی کھانے پر مجبور ہو گئی ہے، اور بے شرمو تمہیں غیرت نہیں آئی، تم یہ کہتے ہو کہ جناب نواز شریف آئے گا تو پھر قوم کی فلاح آئے گا، تم نے کہا اسحاق ڈار آئے گا تو ڈالر اوپر سے نیچے گر جائے گا، میں نے کہا اسحاق ڈار نہیں، تم سب کا روحانی ابا جو بائیڈن بھی آ جائے تو یہ ڈالر نیچے نہیں آ سکتا، یہ ڈالر اسی طریقے سے آئے گا جس طرح قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی نے فرمایا تھا کہ سود ہم نہیں دیتے، قرض اس دن دیں گے جس دن ملک خوشحال ہوگا، جاؤ بھاگ جاؤ ہم نہیں دیتے، کیونکہ جس عیاشوں کے لیے جن بدماشوں کے لیے تم نے پیسے دیے ہیں ان کے پاس جا کے لو، یہ قوم 2 وقت کی روٹی اپنا خون اور پسینہ بہا کر کھاتی ہے، اس لیے سارے بھاگ جاؤ، حضور کا دین تک پر آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور تفریق دیکھیں، زمین اور آسمان کی تفریق، یہ کہتے ہیں آپ مولوی لوگ کیسے لائیں گے جناب، دین کیسے آئے گا جی، یہ نظام کیسے بدلے گا؟ میں نے کہا 3 چیزیں ہیں جو تنگ کرتی ہیں، ایک ذات تنگ کرتی ہے، ایک ذات تنگ کرتی ہے، اس کے بعد رشتہ دار اور جناب قرابت دار یہ سارے یہ تنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوست اور تعلقدار تنگ کرتے ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، مسجد میں اعلان ہوا، سرکاری فرمان جاری ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین بن گئے ہیں، مسجد سے باہر نکلے، باہر شاہی فرمان کے مطابق جناب گھوڑے بگیاں اور جناب مشلپردار اور جناب وہ سارے نیزے تانے ہوئے بڑے بڑے کمانڈوز آ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بھائی تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، وقت کے حاکم بن گئے ہیں، آپ کی سیکورٹی کے لیے، آپ کے پروٹوکول کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بھائی عمر بن عبدالعزیز گھر سے مسجد تک چل کر ان 2 ٹانگوں پر آیا تھا، انہی پر واپس چلا جائے گا، یہ قوم کا مال ہے، بیت المال میں واپس لے جاؤ۔ یہ پہلی بات، گھر آئے، گھر آپ کے گھر کوئی جناب وہ کیا کہتے ہیں بنی بنائی پیرنی نہیں ہے، حقیقت میں بادشاہ کی بیٹی ہے، عبد الملک کی بیٹی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے گھر عبد الملک بن مروان کی بیٹی ہے، اور جب وہ گئے تو جناب گھر آئے تو کہا بیگم آپ کو عمر بن عبدالعزیز چاہیے یا یہ مال و دولت، یہ باغات، یہ جناب کنیزیں، یہ خادمان، یہ سونے جواہر یہ چاہیے؟ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز ہوا کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا میں مسلمانوں کا حاکم بنا دیا گیا ہوں، آپ کے والد نے جو کچھ آپ کو جہیز میں دیا ہے یہ آپ کے والد کی ملکیت نہیں ہے، یہ قوم کا مال ہے، جناب بیت المال میں بھیج دو، اگر عمر چاہیے تو یہ مال چھوڑنا پڑے گا، اگر مال چاہیے تو عمر ابھی تمہیں طلاق دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں مجھے عمر چاہیے، مال ابھی چلا گیا۔ ادھر دیکھو دین تک پر آیا ہے، اور نبینوں وہ اندھو دیکھو دین تک پر آیا ہے۔ ادھر ایک وزیر ایک مشیر بنے، ایک مشیر جناب اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو، گاڑیاں بھر بھر کر آ رہی ہیں، صوفوں کی، پردوں کی، قالینوں کی، اس کے بیگمات کا سامان۔ کیا ہوا جی؟ صبح مشیر صاحب جناب حلق اٹھا رہے ہیں، وزیر صاحب وزارت عظمیٰ گاڑیاں آ گئی ہیں پروٹوکول کے لیے۔ ادھر دیکھو دین تک پر آیا ہے، جو کچھ گھر میں ہے وہ سارا لاد کر بیت المال میں جا رہا ہے، یہ تنگ کرتا ہے۔ پھر تیسری بات، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کروایا، کہتے ہیں مولوی کیسے لائیں گے؟ میں کہا بچوں تو مولوی ہے، تینوں مولوی لبے نہیں ہیں، ایک منٹ جی بیٹھو، اب متعنو مولوی لبے نہیں ہیں، اسی جناب گھر دی کابینہ تے گھر دے کیبنٹ تے گھر دے تیار کرتے حلوہ خور مولوی، تو سب مولوی بیٹھے نہیں ہیں، مولوی جناب علامہ فضل حق خیر آبادی کو کہنے، مولوی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو کہنے، تانوں تسا جناب لکے تے چڑیاں مار دے آئے ہو، تانوں اگر ٹکریا کوئی نہیں، جناب کہنے ہم ایسے کر دیں گے ایسے کر دیں گے۔ میں کہا جڑیاں دا گلنا جناب جڑیاں دیا گلنا گھر بیٹھ کر ڈرائنگ روم نہیں ہوندیاں، جڑیاں دیا گلنا میدان اس ہوندیاں، پتہ لگ جاتا کتنے بھی ہیں 100 میں۔ اور تیسری بات جڑی چیز تنگ کر دی، فراگوگی تنگ کر دی، ملک ریاض تنگ کر دا، ایو جائی تنگ کر دیں نا حکومتانوں 10% تنگ کر دا، یا جناب اے تنگ کر دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کیتا اس جناب شہر کے ڈی سی دمشق کے ڈی سی جناب وقت سیکٹری نو انہوں نے کیا بھی اعلان کرو جتنے بھی لوگ جنہاں کو سرکاری باغاتن سرکاری زمینان جنہاں دے اس زمانے ڈی ایچ ایزن بحریازن یہ سارے نو بلاؤ، انہوں نے کہو دوبارہ سر نو معاہدہ جناب خلافت نہ کر لو، امیر المومنین کو ہڑے نہ دوبارہ
सहन करना चाहते ले आओ। और जनाब अपने अपने मुआवजे ले आया, कोई दरख्त की छाल होते ले आया, कोई जनाब कपड़े होते लिखे लाया, कोई जनाब चमड़े होते, कोई कागज होते, उस जमाने जिस तरह मुआवजे लिखे हुए सन और सारे ले आए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सामने खड़ा किया, फलां जागीरदार आया, मैं इतने मुरब्बे का मालिक, मेरा फलां बिन फलां फलां उम्मी शहजादा। आपने सारी जागीर जमा की, कागज और चमड़े सारे जमा किए। आपने फरमाया भाई इशा का नमाज का टाइम है, चलो नमाज पढ़िए। जब नमाज पढ़ के निकले आपने अपने जुब्बे की बाएं जानिब तो सारे मुआवजे बाहर कटे और दाएं जानिब तो कैंची बाहर कटी, काट के सारे एक करके कतर देते। फरमाया नस जाओ सारे, एक कौम के गरीबा का माल है, तुहाडा माल नहीं, तुहानू इसकी लोड़ नहीं, चलो बाहर जाओ। ऐ इस्लाम आंदा। हाँ तारीख की लिखती, फिर तारीख लिखती जड़े रात के अशराफिया सन ना, रात के अशराफिया सुबह होने तो पहले पहले फुटपाथों से बह के हिसाब करना सन साढ़े को बच्चे किए। हाँ इस्लाम आंदा एंड करके। हाँ फिर जनाब घड़ियां चोरी नहीं करनी पैंदियां, फिर जनाब जुल्फी बुखारी नहीं रखना पैंदा, फिर ओन चौधरी नहीं रखना पैंदा, फिर चीमा दे जनाब बैंक अकाउंट चो 18 अरब रुपया बरामद नहीं होंदा, फिर जनाब मकसूद टेलर दे जनाब उसके अकाउंट चो अरब रुपया बरामद नहीं होंदे, फिर जनाब खानसामिया और जनाब नाइया दे जनाब उन्होंने जनाब कटिंग करने वाले दे अकाउंट चो अरब रुपया बरामद नहीं होंदे। फिर तो उमर बिन अब्दुल अजीज दी बेटियां जनाब बादशाह अपने वाले साहब को मिलन आन ते मुंह ते कपड़ा कर लैन। उन्हें कहा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी को पूछा भाई इन्होंने की होया? उन्हें क्या इन्हों के घर सालन नहीं पकता, काफी दिन तो प्याज ना रोटी खा रही, इन्हों के मुंह चो बदबू आ रही, तान कपड़ा अगे रखा। फिर इस्लाम एवं आंदा, एवं नहीं आंदा जनाब बड़ी बड़ी कैबिनेट और बड़े बड़े वजीर और मशीर रख के कहने जी आपके पास क्या प्लान है? मैंने कहा हमारे पास पहला प्लान ये है कि अपने अशराफिया की अयाशियां खत्म करो, गरीब को 2 वक्त की रोटी दो, फिर आगे मैशत चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। कहते हैं आपके पास पेट्रोल के मुतबादिल क्या प्लान है? मैंने कहा हमारे पास प्लान है, मुझे ये बताओ कि मराके की जमीनें जनाब चूम की गलियों से मैं होकर आया हूँ, गटर खुले हुए हैं, बुरे हाल, और जनाब बंद के दिन, और जनाब यहाँ पर रहने वाले बसने वालों का क्या गुनाह है और DHA वालों का क्या जनाब नेकियां हैं इस कौम के लिए कि उनकी रोडें भी साफ हों, उनके इशारे भी बने हों, उनके अंडरपास भी बने हों, उनके सिवरेज भी साफ हों, उनकी पानी की नालियां भी साफ हों। और यहाँ बसने वालों का क्या गुनाह है कि इनके पास जनाब गली भी साफ ना हो, जनाब नाली भी साफ ना हो, लेकिन इनका भी दवा ठीक है कि 70 साल से नालियों पर वोट दे रहे हैं, अभी तक नालियां भी नहीं बनी है जी। और उन्होंने क्या किया है कौम के लिए कि उनके लिए जनाब अलहदा जनाब सिक्योरिटी सिस्टम भी है, चौकियां भी बनी हुई हैं। ये क्या किया है इन्होंने? इसलिए अगर तुम चाहते हो कि इस दीन के साथ अगर तुम खड़े हो, और फिर होगा क्या? फिर होगा ऐसे कि मेरे हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सरकारी जनाब उसको बुलाया, सरकारी जनाब गुलाम को बुलाया, जनाब बैतुल माल का जो गुलाम था उसको कहा ये घोड़े हैं, ये जनाब बैतुल माल का जनाब बकरियां हैं, ये गाय हैं, ये सारा सामान है, भेड़े हैं, बकरियां हैं, ये ले जाओ और फलानी सरकारी चरागाह में जमीनों में ले जाओ। और जाकर कहा इब्ने औफ और इब्ने अफ़ान के माल को करीब नहीं आने देना। उन्हें कहा अमीरुल मोमिनीन इब्ने अफ़ान से मुराद कौन है? हजरत उस्मान गनी दामाद रसूल खलीफा सल्लम, और जनाब इब्ने अफ़ान से इब्ने औफ से मुराद अब्दुर्रहमान बिन औफ जो अशरा मुबशरा में दाखिल है। कहा इब्ने अफ़ान और इब्ने औफ के माल को सरकारी चरागाहों के करीब नहीं आने देना, और जिन गरीबों के पास 10-10 बकरियां, 10-10 गाय, 10-10 भेड़े हैं और घोड़े हैं उनको करीब आने देना, उनको सरकारी चरागाहों में अपने जानवर चलाने देना। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या बात हुई? कहा इब्ने अफ़ान और इब्ने औफ के पास बड़ा माल है, सोने हैं, चांदी है, जमीनें हैं, जागीरें हैं, अगर इनका माल हलाक भी हो गया तो ये उस पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन जिसके पास 10 बकरियां हैं, 10 गाय हैं और 2 बकरियां हैं, 2 गाय हैं, अगर वो मर गई तो उमर अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देगा?